اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور وہ دونوں سرخ لباس سرخ قمیضیں پہنی ہوئی تھیں اور ان قمیضوں سے وہ بار بار پھسل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کو چھوڑا، منبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھایا اور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے باعث فتنہ ہے۔ یہ دونوں بار بار گرتے ہوئے میرے پاس آ رہے تھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اپنے خطبے کو چھوڑا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ایک عراقی شخص، عراق والے جنہوں نے امام حسین کو بلا کے عراق لے گئے اور ان میں سے ایک نے بھی ان کے ساتھ نہیں دیا۔ ان غداروں میں سے ایک مکہ مکرمہ آیا عمرہ کے لیے اور اس نے فتویٰ پوچھا، یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر یہ صحابی رسول، آپ ہمیں یہ بتلا دیجئے، کوئی شخص احرام کی حالت میں ہے اور اس نے مکھی مارا ہو تو اس مکھی مارنے کا کیا حکم ہے، کیا اس پر دم لگے گا؟ تو عبداللہ بن عمر نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دیکھو لوگوں، یہ عراقی شخص مجھ سے مکھی مارنے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کو قتل کیا۔ سنن ترمذی میں روایت ہے، اس کی جگہ پر انہوں نے دوسری روایت ہے ترمذی میں کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ہو تو اگر وہ مچھر مارے اور مچھر کا خون اس کے کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ فرمایا کہ لوگوں، مجھے تعجب ہو رہا ہے ان لوگوں پر، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کو قتل کرنے میں معمولی جھجک محسوس نہیں کیا اور یہ مچھر کو مارنے کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما ریحانتی من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں امام حسین کرمی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان دونوں سے محبت نہ رکھے، ان دونوں سے مودت نہ رکھے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں خالی خولی محبت کا دعویٰ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ لوگوں، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو محبت کے تقاضے کو پورا کرنا ہوگا، دعوی محبت کو عملی طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ فَاتَّبِعُونِي، تم میری پیروی کرو، میرے طریقے پر عمل کرو، میرے دین پر کاربند رہو۔ جزیدی اسی بکر قانون ساز اسمبلی کو میں دعوت دیتا ہوں، یہاں تشریف لائے اور راشٹریہ دین کے حوالے سے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام اور دیگر ملک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی شاندار اور روح پرور محفل حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب حسین صدقہ کے عنوان سے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں بزم علم و فن کے تمام اراکین اور خاص طور پر میر اسلم حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً
یہ 2 محافل جو بلتستان میں منعقد ہوتی ہیں، جس کا سال بھر لوگوں کو بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے، ایک یہ محفل جو آج جس میں ہم بیٹھے ہیں، اور دوسری حسین آباد میں یوم حسین کے موقع پر منعقد ہونے والی محفل ہے، انتہائی روح پرور ہوتی ہے یہ دونوں محافل۔ ان دونوں محافل کے لوگ جو ہیں سال بھر انتظار میں ہوتے ہیں۔ میں کل ہی اسلام آباد سے آیا ہوں، میں کسی اپنے جسمانی چیک اپ کے حوالے سے میں گیا تھا، ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ کو چند روز اسلام آباد نہیں چھوڑنا ہے، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے صاف انکار کیا۔ میں نے کہا جی جس محفل کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں وہ محفل 11 کو ہونے جا رہا ہے، تو آج میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے کل کسی حالت سے اسکردو پہنچنا ہے، تو یہ کہہ کر میں یہاں پہنچا ہوں، اور الحمدللہ میں سکون محسوس کر رہا ہوں۔ اور جب سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے فوراً اسکردو پہنچنا ہے، اسی ارادے کے ساتھ ہی میں ٹھیک ہو گیا ہوں الحمدللہ۔ تو میں ایک بار پھر تمام مہمانوں کا بحیثیت سیکرٹری جنرل بزم علم و فن شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب یہاں تشریف لائے، اور میر اسلم حسین صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ روح پرور محفل منعقد ہوئی، اور الحمدللہ اس محفل میں اعلیٰ ترین ملک بھر سے بلکہ دنیا سے شخصیات، علمی و ادبی شخصیات، دانشور حضرات، اسکالرس تشریف لاتے ہیں، اور مجھے فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ جناب آج ہماری محفل میں جناب مقصود جعفری صاحب عالمی شہرت یافتہ علمی شخصیت، اسکالر، دانشور یہاں موجود ہیں، جو 32 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بہترین اسکالر ہیں، ان کو بھی میں یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں حکم کے مطابق میں آیا ہوں تو مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب کے حضور منقبت کے 2-4 شعر پیش کرتا ہوں۔ اگر ہے تجھ کو خوش گفتار ہونا، اگر ہے تجھ کو خوش گفتار ہونا، غلام میسم تمار ہونا، اگر ہے تجھ کو خوش گفتار ہونا، غلام میسم تمار ہونا، علم پتھر میں گڑ جانا ہے آسان، علم پتھر میں گڑ جانا ہے آسان، ہے مشکل حیدر کرار ہونا، علم پتھر میں گڑ جانا ہے آسان، ہے مشکل حیدر کرار ہونا، اور علی تیرے شرف کی ہے گواہی، علی تیرے شرف کی ہے گواہی، خدا کے گھر کی شق دیوار ہونا، علی تیرے شرف کی ہے گواہی، خدا کے گھر کی شق دیوار ہونا، اور بڑے لشکر کی پسپائی ہے ممکن، بڑے لشکر کی پسپائی ہے ممکن، مگر ہے شرط نافرار ہونا، اور علاج درد سے ہے لاکھ بہتر، علاج درد سے ہے لاکھ بہتر، مریض عابد بیمار ہونا، علاج درد سے ہے لاکھ بہتر، مریض عابد بیمار ہونا، یہی ہے اعتراف شیر یزداں، یہی ہے اعتراف شیر یزداں، عطا تیرے لیے تلوار ہونا، عطا تیرے لیے تلوار ہونا، اور میں اب تعمیر ہو کر چاہتا ہوں، میں اب تعمیر ہو کر چاہتا ہوں، تمہارے نام پر مسمار ہونا، میں اب تعمیر ہو کر چاہتا ہوں، تمہارے نام پر مسمار ہونا، اور پڑا امجد کو تیری پیروی میں، پڑا امجد کو تیری پیروی میں، خود ہی سے برسر پیکار ہونا، خود ہی سے برسر پیکار ہونا، اگر ہے تجھ کو خوش گفتار ہونا، غلام میسم تمار ہونا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے اس محفل کے میزبان محترم امجد زیدی صاحب۔ اب میں خطاب کر دعوت دے رہا ہوں خطیب اہل سنت مولانا ابراہیم خلیل صاحب۔
الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم